الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما. رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم فرماتے ہیں: جس نے مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، جمعہ کا دن خاص اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا دن ہے، اور احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ترغیب پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. اور یہ جو حدیث پاک آپ نے سنا، اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے ہو سکے تو آپ نیت کر لیں، ہر جمعہ انشاءاللہ کم از کم 80 مرتبہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ ہے. بقرعید کے ایام انتہائی قریب ہیں، اور یہ جو قربانی ہے اور حج کے ایام چل رہے ہیں. قربانی اور حج دونوں چیزیں اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ حضور ماہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اس کے جواب میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور یہ بات سب کو پتہ ہے. تو ہر سال ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار مناتے ہیں، اور ان کی پاکیزہ سیرت میں جو واقعات پیش آئے ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض بھی ملے، اور ہمیں یہ پتہ رہے آنے والی نسلوں کو
کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، ہم تو صرف جانور کی قربانی پیش کر کے چھٹی پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 10 20 25 30 ہزار کا جانور خریدا، قربانی کر کے گوشت کھا لیا اور چھٹی پا گئے. لیکن اصل جو قربانی پیغمبروں نے، بزرگوں نے، اسلاف نے دی ہے، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، ان قربانیوں کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. آج کا جو موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. پچھلے ہفتہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اتنا ہی ٹف اور مشکل اس کا امتحان بھی لیتا ہے. سمجھ رہے؟ اتنا ہی زیادہ اس پر آزمائشیں آتی ہیں. جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کو ہوتی ہے. ان کا امتحان ہوتا ہے، بڑا امتحان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا امتحان لے کر، ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیارے ہیں، امتحان میں تو کامیاب ہونا ہے، پھر ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرماتا ہے. اور بندوں کے لیے تعلیم ہوتا ہے کہ میرے بندوں، جس طرح میرے پیغمبروں نے میرے حکم پر میری رضا کی خاطر ہر طرح کی جان، مال، اولاد، وطن، گھر بار سب کی قربانیاں پیش کی، اگر تمہیں بھی تمہارا رب کا حکم ہو جائے قربانی پیش کرنے کا تو تم بھی اس قربانی کے لیے تیار رہنا. یہ ہمیں تعلیم ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، اور تیار رہنا چاہیے. بندوں کا کام بندگی کرنا ہے، رب العالمین کے حکم کے اور اس کی مرضی کے آگے سر خم تسلیم کر لینا ہے بس، کہ مولا جس میں تو راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں، بس یہی تقاضۂ بندگی ہے. آج ہمیں عرض کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمائش دیا، جو ان کا امتحان لیا، کتنا مشکل تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں اعلیٰ نمبر سے ٹاپ نمبر سے کامیابی حاصل کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. قرآن عظیم میں اس بات کا ذکر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابراہیم نے سب مکمل پورا کام کر دیا، آزمائش میں پورے اترے. اب جب آزمائش مکمل ہوئی اور امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ پاک فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، نتیجہ اے ابراہیم اب میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ پیشوائی اور وہ امامت عطا فرمائی کہ واحد وہ شخصیت ہے کہ تمام مذاہب میں، تمام دینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور ہر دین والا حضرت ابراہیم کو مانتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. انی جاعلک للناس اماما. عمومی طور پر انسان کو ایک فطرت کا تقاضا ہے، 3 چیزیں اس دنیا میں زیادہ محبوب ہوتی ہیں. دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلی چیز سب سے زیادہ انسان جس سے محبت کرتا وہ اپنی ذات سے، اپنی جان سے. اپنی جان، اپنی ذات انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے. دوسرا نمبر آتا ہے اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ انسان اپنے مال و دولت سے، گھر بار سے، اپنے وطن سے، ان تمام چیزوں سے محبت کرتا. یہ 3 چیزیں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارا مال کم کر دیں گے، کبھی تمہاری جان میں نقصان دے کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی تمہاری اولاد پر کوئی مصیبت ڈال کر تمہیں آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان کریں گے۔ جو بندہ اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی مشکل اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ دیکھو یہ میرا مخلص بندہ، مجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، جس پر میں راضی ہوں اس پر یہ راضی ہے، اب میں اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر بڑے بڑے درجات اور عظیم عظیم مراتب اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں انسان کو پیاری ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی ہر طرح سے ہوئی، آپ کا اللہ نے جو امتحان لیا، آپ کی ذات کا بھی امتحان لیا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا بھی امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر بار، اہل و عیال، اولاد کا بھی امتحان لیا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ اپنی بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے وطن اور گھر بار سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی امتحان لیا، اور مال کا بھی امتحان لیا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر طرح کے امتحان، اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں ٹاپ نمبر 1 کامیابی حاصل کر کے اللہ کے خلیل بن گئے۔ اب میں بات شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جو شروع ہوتا ہے وہاں سے 3 چیزیں بتائیں میں نے، جان، مال و دولت، گھر بار اور اولاد، سب کا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے ان کا امتحان جو لیا وہ ان کی جان کا، ان کی ذات کا، کہ ابراہیم کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے۔ یہ سارا واقعہ قرآن عظیم میں موجود ہے کہ واقعہ یوں پیش آیا، میں اختصار کے ساتھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے، عراق کا ایک شہر ہے بابل، وہیں پیدا ہوئے۔ اس دور میں نمرود کی حکومت تھی۔ نمرود وہ ظالم بادشاہ تھا جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنی قوم کو اپنے آگے جھکاتا، اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اسی درمیان بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس کائنات میں بھیجا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ موجود نہیں تھا، اور اس وقت لوگ بت پرستی بڑی شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک تو نمرود کو بھی اپنا خدا مانتے تھے، اور کافروں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے ہاں ایک خدا کی بات ہی کہاں، سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں وہ، سینکڑوں، جس کے سامنے چاہا بس ذرا دل آ گیا بس سر جھکا لیا۔ تو وہ جو قوم تھی نمرود کی قوم تو خود نمرود کو بھی سجدہ کرتی، اور انہوں نے چھوٹے بڑے بہت سارے بت بھی بنائے رکھے تھے۔ سال بھر میں ان کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا بستی سے باہر، شہر سے باہر۔ تو ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے، آپ کا جو چچا تھا آزر نام تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کو دعوت دیتے رہتے، قوم کو سمجھاتے رہتے کہ یہ جو بت پرستی تم کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے، نصیحت کرتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے، لیکن کوئی سننے والا آپ کی بات کو نہیں تھا۔ قوم کا جو سالانہ میلہ ہوتا تھا شہر سے باہر، تو جب میلہ کا دن آیا تو قوم نے کہا کہ ابراہیم آج ہمارے میلہ کا دن ہے، دیکھو کیسی بہاریں ہیں، کیسی رنگینیاں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ میں اور دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا ہوں۔ آپ رک گئے، قوم کے لوگ چلے گئے، تو بستی سے باہر جو ان کا بت خانہ تھا، یہ قرآنی واقعہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، سب قرآن میں ہے، تو ان بتوں کے سامنے مٹھائیاں، کھانے، چڑھاوے لے جا کر کے رکھ دیا قوم نے کہ جب ہم میلہ سے سرکشی کر کے اور عیاشی کھیل کود کر کے لوٹیں گے تو پرساد کے طور پر کھائیں گے۔
جب ساری قوم میلے میں چلی گئی، کوئی نہیں بچا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور سیدھے بت خانے پہنچ گئے۔ دیکھا کہ بتوں کے سامنے جو ہے نا طرح طرح سے کھانے اور مٹھائیاں رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بتو، تمہارے لیے مٹھائیاں رکھی ہیں، اس کو کھاؤ، تناول فرماؤ۔ اب بیچارے بت کیا جواب دیتے؟ وہ بیچارے مکھی تو ہٹا نہیں سکتے، وہ کھانا کھائیں گے، اور یہ خدا ہیں۔ جب وہ کچھ بولے نہیں، ابراہیم علیہ السلام اٹھایا کلاڑا اور ٹھکائی شروع کر دی۔ کلاڑا اٹھایا اور جب پٹائی شروع کی نا، سارے بت جو تھے چھوٹے چھوٹے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کی ناک اڑا دی، کسی کی گردن اڑا دی، سب کی ٹھکائی پٹائی کر دی۔ بڑا جو بت تھا نا وہ کھڑا تھا، اس کو کچھ نہیں بولا، اسی کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا کر کے واپس چلے گئے۔ اب شام ہوئی، جب قوم کے لوگ عیاشیاں کر کے لہو و لعب سے فرصت پائے تو آئے کہ چلے اپنے بتوں کے سامنے پرساد رکھ کے کھائیں گے۔ دیکھا تو بتوں کا برا حال، چکنا چور کر دیا۔ اب قوم کو تو غضب آئے گا، تو آپس میں کہنے لگے کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ان معبودوں کا حشر کس نے کیا، بڑا ظالم آدمی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور لوگوں نے پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا؟ حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ دیکھو یہ تمہارا بڑا بت ہے، کھڑا ہے، یہ سامنے موجود تھا، اس نے سب دیکھا تھا، اور کلہاڑی بھی اسی کے گردن میں ہے، شاید اسی نے پٹائی کری ہوگی، اس سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام حجت قائم کرنا چاہتے تھے ان کے خداؤں کی ذلت پر، بے بسی پر، کہ تمہارے معبود جن کو تم خدا سمجھتے ہو کتنے بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اب ایک لمحہ جھٹکا تو لگا ان کو، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، ان سے طاقتور تو ہم خود ہیں، کہا ان سے اس بت سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں تو پتا ہے نا ہمارے معبود بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تمہاری زندگی پر، ایسوں کو پوچھتے ہو جو بولتے نہیں ہیں۔ اب وہ ہر درمی پر آمادہ ہو گئے، جب کوئی قوم کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے نا تو لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر دھرمی پر۔ انہوں نے کہا بات ختم کرو، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ سب اب دلیل ان کے پاس تو تھی نہیں، مجبور ہو گئے کہ دلیل کیا دے، کہ وہ بے بس مجبوروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر رہے لیکن نہیں سمجھے۔ جب دل پر مہر لگ چکا ہوتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ بات نمرود تک پہنچی، بس اس بات پر لوگ متفق ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر میں زنجیر اور بیڑیا باندھ کر ان کو قید کر دیا گیا۔ دیکھو راہ حق کے خاطر قید میں جانا اللہ کے خلیل کی سنت ہے پیارے۔ ہاں سوچو صحیح، اللہ کے خلیل اللہ کے کتنے پیارے ہیں، یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ پھر مقام بھی تو ویسے ملا نا ابراہیم علیہ السلام کو، کس کے خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ قصور کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کو، توحید کو بلند کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام قید میں جیل میں جا رہے ہیں۔ 40 دن تک جیل میں بند کر دیا، اور نمرود نے کہا کہ ایک بڑا گڑھا کھودا جائے، بڑا گڑھا، اور اس کو دونوں طرف دیواریں چاروں طرف اٹھا دی جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا۔ سارا گاؤں مل کر کے لکڑیاں جمع کرتا رہا، 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، حتیٰ کہ اس قوم کی کوئی بوڑھی عورت اگر بیمار ہوتی تو وہ منت مانتی کہ اگر میں اچھی ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ انہوں نے ایسا ان کا عقیدہ تھا، یعنی گویا کہ ان کی معبودوں کو چونکہ حضرت ابراہیم نے ٹھکائی کر دی تھی
تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے نزدیک بڑے برے لگ رہے تھے معاذ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی طرف کہ ہم جو ہے نا اگر اچھے ہو گئے تو ہمارے معبودوں کو جس نے توہین کی ہے اس کو جلانے کی خاطر لکڑیاں جمع کریں گے. 40 دن گزر گئے لکڑی جمع کرتے کرتے. اس کے بعد لکڑی جمع ہو گئے تو لکڑی میں آگ لگا دی. بہت بڑا چاروں طرف گڑھا اور کیا کہتے ہیں بہت کشادہ جگہ تھی جہاں انہوں نے لکڑیاں جمع کی. جب لکڑی اتنی ساری جمع ہو جائے, آگ لگے گی, ساری لکڑیاں جلے گی, تو بتاؤ اس کی شعلے کیا کریں گے؟ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے, دور دور تک اس کی تپش اور حرارت پہنچنے لگی, لکڑیاں جلنے لگی. کوئی پرندہ اوپر سے پرواز نہیں کر سکتا تھا, وہ جل بھن کر کے آگ میں آ جاتا. اتنی شدت کی آگ تھی. جلانا کس کو تھا؟ صرف اللہ کے خلیل ایک آدمی کو جلانا تھا. بس ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنا بڑا گڑھا, اتنی زیادہ لکڑیاں, اتنی شدت کی آگ کی ضرورت کیا تھی؟ لگتا ہے ان کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے, کئی چھوٹی موٹی آگ جلائیں تو ہو سکتا اثر ہی نہ کرے. اپنے گمان کے مطابق جلانا ایک آدمی کو تھا, لکڑیاں 40 دن جمع کر رہے ہیں, اتنا بڑا گڑھا کھود کر, اتنی بڑی ایریا میں اتنی شدت کی آگ. اب جب آگ بھڑک اٹھی تو کوئی آگ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں کہ کون جائے, جھلس جائے گا. اب یہ سوچے کہ ابراہیم کو آگ تو جلا دیا ہم نے, لیکن ان کو ڈالیں گے کیسے؟ جب قریب جائیں گے تب تو پھینکیں گے, کوئی قریب نہیں جا سکتا ہے. شیطان آیا, مشورہ دیا ان کافروں کو, ہر جگہ پہنچ جاتا ہے نا. کہنے لگا ایسا کرو, منجنیق تیار کرو. منجنیق کہتے ہیں پتھر پھینکنے کا آلہ, جیسے پہلے دور میں جنگوں میں استعمال ہوتا تھا. ایک مشین ہوتی ہے, اس میں پتھر رکھے اور مشین چلائے تو پتھر دور تک جا کر کے پہنچ جاتا ہے. جیسے بندوق ہوتی ہے نا, گولی رکھتے ہیں, یوں داغتے ہیں تو گولی دور تک جاتی ہے, ویسے منجنیق. پہلی بار منجنیق تیار ہو, شیطان نے مشورہ دے دیا اور منجنیق تیار ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس منجنیق کے اندر رکھ دیا گیا. کہاں جانے کے لیے؟ ابھی تک 40 دن قید کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اب آگ کی نظر, وہ بھی اتنی شدت کی آگ کہ بندہ پہنچتے ہی جل بھن کر کے ختم ہو جائے. اس آگ میں ابراہیم اللہ کے خلیل کو ڈالا جا رہا ہے. اب جانتے ابراہیم السلام کا امتحان میں کامیابی دیکھیں, کتنا بڑا امتحان تھا پیارے. کامیابی دیکھیں, جب ان کو منجنیق میں رکھا گیا, حضرت ابراہیم السلام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. بس یہ رکھ لے جملہ, مصیبت آئے نا, بڑا مبارک جملہ ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, یعنی اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اگر ہم کبھی مصیبت میں پھنسے تو گھبرائے مت, بس یہ پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب ابراہیم السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری تھی, سیرت میں لکھا ہے, تاریخ میں, انسان و جن کے سوا ساری مخلوق, حتیٰ کہ زمین آسمان, پرند و چرند درند, فرشتے, سب کا سینہ, سب کا کلیجہ دہل گیا. مالک آج یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور سب ساری مخلوق نے رب کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کیا کہ میرے مالک ایک ہی تو تیرا بندہ ہے, وہ تیرا خلیل ہے. اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا, تیرا ذکر کرنے والا, تیری عبادت کرنے والا ایک ہی تیرا بندہ ہے, وہ تیرا ابراہیم ہے. آج اسے بھی آگ میں جلایا جا رہا ہے. اب اس زمین پر تیرا نام کون لے گا, تیری عبادت کون کرے گا, تیری عبادت کون کرے گا؟ تاریخ میں لکھا ہے حضرت ابراہیم کی سیرت میں, فرشتوں نے, پہاڑوں نے, آسمانوں نے, زمینوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا, مالک تو ہمیں اجازت دے, ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں. رب نے فرمایا کہ جاؤ, اگر میرا ابراہیم تم سے مدد طلب کرتا ہے, تمہیں پکارے تو تم ضرور اس کی مدد کرنا. رب کو تو سب پتا ہے, رب تو سب جانتا ہے. اب وہ سب پریشان, ساری مخلوقات پریشان, فرشتے پریشان, زمین و آسمان پریشان کہ مالک تیرا خلیل آگ میں. اب کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, رب العالمین نے اپنے خلیل کو آگ میں کیوں ڈلوا رہا ہے, یہ ان کا امتحان تھا. حتیٰ کہ ہواؤں پر مقرر فرشتہ
حضرت ابراہیم کے پاس آیا، پانی برسانے پر جو فرشتہ متعجن ہے وہ آیا، کہا اللہ کے خلیل آپ ہمیں حکم دے دیں، آپ اجازت دے دیں، بس اجازت دے دیں، اتنی ہوائیں چلائیں گے کہ آگ سب ختم ہو جائے گی، پانی اتنا برسائیں کہ آگ بجھ جائے گی، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ جبریل امین آخر میں آئے، کہا ابراہیم آگ میں جا رہے ہو، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدد بھی نہیں مانگ رہے ہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کتنا مشکل وقت ہے، گھڑی کیسی کٹن ہے۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دو، اللہ سے دعا کر دو، آپ اللہ کے خلیل ہو، اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم دعا بھی نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، فرماتے ہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ کیا میرے رب کو پتہ نہیں ہے اس کا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے؟ رب کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ آگ میں جا رہا ہے۔ میں دعا نہیں کرتا، نہ فرشتوں کی مدد کی ضرورت، نہ جبریل کی مدد کی ضرورت، رب سے دعا بھی نہیں کر رہے کہ مالک اس مصیبت کو ٹال دے، نہ، کہا میرا رب جانتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو گندے عقیدے والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو نا، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ضرور حضرت جبریل سے مدد مانگتے، تو وہ ثابت یہ کرنا چاہتے کہ جبریل مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں تمہاری مدد کر دوں۔ اللہ کے خلیل بڑے موحد تھے، جبریل کی مدد نہیں لے رہے تھے، نہیں، چونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے معاذ اللہ۔ یہ لوگ دلیل بناتے ہیں۔ تو پیارے اگر یہی بات ہے تو چلو جبریل غیر اللہ ہیں، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، تو کیا اللہ سے بھی مدد مانگنا شرک ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس وقت اللہ سے بھی مدد نہیں مانگی، کہا نہیں۔ جبریل نے کہا بھی آپ رب سے کہیں، کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا جبریل امین حضرت ابراہیم کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی مدد کر دوں؟ کیا وہ شرک کی دعوت دینے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ؟ کیسی مطلب منطق ہے؟ وہ شرک کی دعوت دے رہے تھے کہ مجھ سے آپ مدد مانگے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کیا وہ شرک کی دعوت دینے آ رہے تھے؟ نہیں۔ بات یہ نہیں پیارے، بات یہ نہیں، بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کسی کی مدد نہیں چاہتے تھے، ان کے پیش نظر ایک ہی چیز تھی، در حقیقت اللہ رب العالمین کی رضا کے آگے سر خم تسلیم کرنا تھا۔ ایک ہی چیز، مولا اگر تو اسی میں راضی ہے، تیرا بندہ ابراہیم بھی اسی میں راضی ہے، بس یہی بندگی۔ میرا رب اگر اس میں راضی ہے کہ میرا ابراہیم آگ میں جائے، ابراہیم بھی اس پر راضی ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں۔ دعا اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رب کی مرضی ہو کہ ابراہیم آگ میں جائے اور میں دعا کروں میری خواہش ہو کہ نہیں مولا آگ میں نہ جاؤں، تو میری خواہش رب کی مرضی سے ٹکرا نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہیں کرنا چاہتے تھے، بات یہ تھی۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق چلا دی گئی، آگ میں یہاں سے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف امتحان لیتا ہے۔ رب العالمین نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے آگ تیرا کام جلانا تو ہے ضرور، لیکن یہ میرا خلیل ہے، میرے ابراہیم کے لیے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی اللہ کے حکم پر کہ ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچتی۔ کہا ٹھنڈی ہونا لیکن سلامتی والی بن جا۔ آگ گلے گلزار بن گئی پیارے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محوی تماشائے لبے بام بھی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی یہاں سے نکلے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں جاؤ، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، آگ کو گلے گلزار بنا دو۔ امتحان ہو گیا، بس امتحان یہ تو تھا کہ ابراہیم اپنی ذات کو سے محبت کرتا ہے اپنی جان سے یا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب نے دیکھ لیا کہ میرا خلیل اپنی جان کیا ہے، اپنی ذات کیا ہے، سب کچھ میری محبت میری رضا پر قربان کر دیتا ہے۔ یہی امتحان تھا۔
کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ. تو وہ جو آگ کے بیچ کا حصہ تھا فرشتے پکڑ کر کے حضرت ابراہیم کو وہاں پر وہ گلے گلزار باغ بن گیا, اس کے اندر لے جا کر کے بٹھا دیا. ہر طرف ادھر چمیلی کھلی ہے, ادھر گلاب کھلے ہیں, ادھر پھول ہے, ادھر خوشبو ہے, ادھر فروٹ ہے, پانی کا چشمہ, باغ ہو گیا حسین باغ. چاروں طرف آگ جل رہی ہے اور بیچ میں آپ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا, جاؤ میرا خلیل تنہا ہے, تاکہ اسے وحشت نہ ہو تنہائی کی, اس سے باتیں کرو. فرشتوں کو تاکہ دھوپ نہ لگے سایہ بنا دیا کہ تم میرے خلیل پر سایہ کر کے رہو. جبریل امین جنت کی قمیص لے کر آئے, ان کو پہنا دیا, یہ نام اللہ دیا. اس کے بعد یہ ہوا تو نمرود اپنے محل پر چڑھا, دیکھیں کہ ابراہیم کا حال کیا ہے. دیکھا اوپر سے, کیا دیکھتا ہے کہ ابراہیم السلام کے ارد گرد آگ جل رہی ہے, وہ تو کسی کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں. وہ چیخ پڑا, ابراہیم جلے نہیں. تو فرمایا کہ میرے رب نے اس آگ کو میرے لیے گلے گلزار بنا دیا ہے. اس نے کہا کیا تم باہر نکل سکتے ہو؟ کہاں. ان کا مقصد تھا کہ چلو وہاں آگ میں گئے تو وہ باغ بن گئی, باہر نکلیں گے تو ارد گرد تو آگ جل رہی ہے اور اسے ابراہیم السلام کوئی تکلیف نہیں, تو ان کو آگ میں سے تکلیف ہوگی, آگ میں چل جائیں گے. ابراہیم السلام بس چلتے چلتے آگ سے باہر نکل آئے. نمرود نے جب یہ قدرت دیکھی اللہ تعالیٰ کی تو کہنے لگا, ابراہیم اب جب کہ میں نے تمہارے رب کا, تمہارے خدا کی قدرت, اس کا کرشمہ اور اس کی عزت اور شرافت دیکھ لیا ہے, تو میں نے نظر مانی ہے کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کروں گا اور اس کے لیے 4000 گائے ذبح کروں گا, قربانی کروں گا گائے کی. نمرود کہتا ہے. حضرت ابراہیم السلام فرمایا کہ نمرود جب تک تو اپنے دین پر قائم رہے گا اللہ کی بارگاہ میں تیری قربانی قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا ابراہیم پھر تو میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا. آنے آ گئی نا بادشاہت, دنیا کی دولت, دنیا کی عیش و راحت دین سے بندے کو دور کر دیتی, ایمان سے دور کر دیتی. کہا کہ میں اپنی بادشاہت تو نہیں چھوڑ سکتا, البتہ میں نے جو نظر مانی ہے تمہارے رب کے لیے 4000 گائے ذبح کروں گا. پھر اس نے ایسے ہی کیا اور ابراہیم السلام کو نہ سزا نہ دینے کا اس نے ارادہ کیا. اور اس کے بعد میں پھر بھی حضرت ابراہیم السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے, لیکن جب دیکھا کہ قوم نہیں سمجھ رہی ہے پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب اس مقام بابل کو چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ہم چلے جائیں گے بابل کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے ملک شام, جو انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے. ابراہیم السلام کہتے ہیں ہم وہاں چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ کی نکاح میں آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھی, اور آپ کے ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام جو پیغمبر بنائے گئے. آپ نے فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, اب میں اس مقام کو چھوڑ کر کے, آپ نے جان کی قربانی دے دی, امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب وہ اہل و عیال وطن کی بات آئی. ابراہیم السلام نے وطن کو خیر بات کہہ دیا. اس مقام بابل کو جو عراق میں ہے وہاں سے ہجرت کر گئے اور اپنی زوجہ حضرت سارہ کو اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر کے وہاں سے ہجرت کر گئے. ہجرت کرتے ہوئے راستے میں مصر آیا, ملک مصر. اسی راستے سے ہجرت کرتے ہوئے شام جانا تھا تو مصر میں ایک بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ تھا. اس کا معمول یہ تھا کہ جب اس کے شہر میں کوئی آتا اور دیکھتا کہ کوئی حسین خوبصورت عورت ہے تو وہ بدبخت جو ہے نا, اس اپنے شوہر کے ساتھ اگر عورت آئی ہے تو اس کے شوہر سے جبراً اس کو طلاق دلاتا, اور طلاق نہ دیتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کے اس عورت پر یہ قبضہ کر لیتا. اس کا یہ معمول تھا. ابراہیم السلام مصر کی حدود میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے کارندوں نے بتایا کہ ایک بڑی خوبصورت خاتون آئی ہے, اور حضرت سارہ یہ بہت خوبصورت عورت تھی, بہت خوبصورت تھی. اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا. نبی کی بیوی بھی ہیں, پیغمبر کی ماں بھی ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں بھی یہی ہیں. تو بادشاہ کو پتہ چلا, اس نے بلوایا
حضرت سارہ کو بلوایا اور برائی کا ارادہ کرنا چاہا، بری نیت کرنی چاہی، تو ایک روایت میں حضرت سارہ نے اس وقت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے ادب سے دعا کی کہ مالک تو جانتا ہے میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے آج تک اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، تو اس ظالم کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اب جو بادشاہ تھا جب اس نے ارادہ کیا آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سارہ سے کہ دعا کر دو، اب برائی کا ارادہ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، میرا ہاتھ اچھا ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، اس کا ہاتھ پھر اچھا ہو گیا، پھر بدبخت نہیں مانا، پھر اس نے بری نیت کی، آپ نے پھر یہ دعا کی، پھر یہ دعا کی کہ اللہ اس ظالم کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ 3 مرتبہ ایسا وہ اس کا ہاتھ پھر کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ عورت اب ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے، تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ، تم کسی انسان کو نہیں کسی جن کو لے کر کے ہمارے پاس آئے ہو، ہم جب اس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو وہ خیر متاثر ہوا بادشاہ، ظالم بادشاہ، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو لے جاؤ، اور ساتھ میں ایک کنیز بنا کر رکھا تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسماعیل کی ماں ہیں اور جن کی یادگار آج صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ حضرت ہاجرہ، وہ اس بادشاہ نے ان کو قید کر رکھا تھا۔ اور یہ کون خاتون ہے؟ حضرت ہاجرہ یہ شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کے باپ پر حملہ کیا اور حضرت ہاجرہ کے باپ کو قتل کر دیا، اور حضرت ہاجرہ کو کنیز بنا لیا۔ کنیز بنا کر کے وہ بھی اپنے محل میں لایا، تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی اس نے برائی کرنا چاہا لیکن ناکام ہوا۔ اللہ نے ان پر قابو نہیں دیا، تو اس نے حضرت ہاجرہ کو قید کر لیا تھا۔ اب جب حضرت سارہ کا معاملہ پیش آیا تو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور ہاجرہ کو اسے بطور گفٹ دے دو، یعنی حضرت ہاجرہ کو جو ہے نا حضرت سارہ کے حوالے کر دیا تحفہ کے طور پر۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے چلی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت سارہ جو تھی نا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور دونوں پاک باز خاتون ہیں۔ حضرت سارہ کو ایک زمانہ گزر گیا، اولاد نہ ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو حضرت سارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہاجرہ کو مطلب میں تمہیں دے دیتی ہوں، آپ ان سے نکاح کر لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ان سے ہو۔ تو حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے کئی برس کے بعد، تقریباً 13 برس کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بہرحال وطن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر بات آئی قربانی کی۔ کون سی قربانی؟ سنت ابراہیم کی۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی پیاری زوجہ ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے، جن کو بڑی منتوں کے ساتھ سماجتوں کے ساتھ بڑھاپے میں پایا تھا، 99 برس کی عمر تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہلا بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ بتاؤ، نور نظر تھا، کتنی دعاؤں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، لیکن ابھی گود میں تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ، میرا حکم ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور بی بی ہاجرہ کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ اللہ اکبر! یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیسا امتحان تھا! ابراہیم علیہ السلام نے چوں چرا نہیں کیا۔ واقعہ بڑا تفصیل، اور آپ ہر سال تقریباً سنتے ہیں، جانتے ہیں، صرف یاد کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم رہے۔ یہ نہیں کہا کہ مالک بڑی مدتوں کے بعد تو بیٹا ہوا ہے اور تو مجھ سے جدا کرنا چاہتا، نہ، جیسے اللہ کا حکم ہوا تیار کیا حضرت بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لے جا کر اس مقام پر جہاں آج کعبہ معظمہ ہے۔ اس وقت دن میں صرف چلچلاتی دھوپ نظر آتی، اور رات میں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔
نہ سردی گرمی سے بچنے کا کوئی سامان تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، کچھ نہیں تھا، چٹجل میدان، پہاڑیاں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے۔ بتائیں کتنی عظیم قربانی، کتنا سخت امتحان تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب 13 برس کی عمر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، پھر اللہ کا حکم آیا، ابراہیم اب میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو۔ کیسا امتحان ہو رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ امتحان کیسا ہو رہا ہے۔ ابھی لاؤ یہاں چھوڑ دو، اپنے سے جدا کر دو، وہ بھی کر لیا۔ اب کہا ان کو قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مالک تو نے ہی دیا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، اب اس کو ذبح کرو نا۔ واقعہ تفصیل ہے اور آپ سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم پر سر خم تسلیم کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل رب العالمین کا حکم ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کروں، بتاؤ تیری رائے کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزرے۔ وہ بھی تو بیٹا تھا ابراہیم کا، وہ بھی تو صبر و رضا کا پیکر تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بیٹا تھا، کر گزرو۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، مینا کے وادی میں لٹا دیا حضرت اسماعیل کو اور چھری گردن پر رکھ دی۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، چھری گردن پر رکھ دی اور اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود بیٹا ذبح کروانا نہیں تھا، امتحان تھا کہ ابراہیم میرا خلیل تو ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے زیادہ کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رب نے دیکھ لیا کہ میرا خلیل اپنے بیٹے سے نہیں مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرے حکم پر اپنا اکلوتا بیٹا بھی میرے حکم پر وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ گردن پر چھری بھی چلا دیتا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ، میرا خلیل بیٹا ذبح کر رہا ہے، اس کو ہٹا کر کے مینڈا رکھ دو۔ حضرت جبریل امین مینڈا دمبا لے کر کے آئے جنت سے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ سنت ابراہیم قربانی یادگار بن گئی، یہاں بھی آپ نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد جان کی بھی قربانی دی، وطن کی بھی، اہل و عیال کی بھی، اولاد کی بھی، سب کی قربانی دی۔ پھر ایک چیز انسان کی زندگی مال آتا ہے، انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، بس آخری بات مال سے محبت کرتا ہے نا انسان۔ مال کی بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے بہت مال دیا تھا، اور اس دور کا جو مال و دولت ہوتا تھا وہ بکریاں، اونٹ، گھوڑے، گائے، بھینس، یہ سب ساری چیزیں اس دور کی دولت ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریاں بہت زیادہ، اونٹ بہت زیادہ، جانور بہت زیادہ تھے۔ آپ جنگلوں میں چرایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ تو فرشتوں نے رب سے کہا، چونکہ رب العالمین اپنے ابراہیم کی تعریف بیان کرتا ہے، اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، اللہ پاک فرماتا کہ بے شک ابراہیم بہت زیادہ آہیں کرنے والا بردبار ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مالک تو نے ابراہیم کو دیا ہی اتنا زیادہ ہے، وہ تیرا حمد کرے گا، تیرا شکر ادا کرے گا، تجھے یاد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو نے اتنا دولت دی ہے، اس وجہ سے وہ تجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ پھر میرے ابراہیم کے امتحان لے لو، ابراہیم کا امتحان لے لو۔ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور چرا رہے تھے اور آ کر کے کنارے کھڑے ہو کر کے انتہائی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام پکارا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ ترانے عشق ہے، اللہ کا جو نام ہے نا پیارے، یہ ترانے عشق الہی ہے۔ جب یہ ترانہ گونجا
जंगलों में इब्राहिम अस्सलाम अचानक आंखें खोलते हैं, कौन है इन बयाबान में मेरे महबूब का नाम ले रहा है, मेरे रब का जिक्र कर रहा है। देखा कि एक बंदा खड़ा होकर के अल्लाह का नाम ले रहा है, उसके पास पहुंचे, कहा यार बड़ा खूबसूरत नाम तूने लिया है, एक बार और सुना दे मेरे रब का नाम। उस फरिश्ते से कहने लगे इब्राहिम अस्सलाम, तो वो क्या कहता है कि इब्राहिम अब की तो मैंने जो पहली बार सुनाया था ये तो अपनी मर्जी से सुनाया था, अब अगर और तुम्हें सुनना है तो कुछ मान चाहिए मुझे, तब सुनाऊंगा, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। ये कहना था। कहने लगा कि फ्री में नहीं सुनाऊंगा, कुछ माल दोगे तो सुनाऊंगा। कहा अच्छा देखो मेरे पास हजारों हजार बकरियां हैं, जानवर हैं, आधा रेवड़ तुम्हें इन जानवरों का देता हूं, एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दो बस, एक बार। उसने कहा ठीक है, आधा जानवर ले लिया, उसके बाद फिर एक बार सुनाया सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तराने इश्क इलाही है। हजरत इब्राहिम के कानों में जब गूंजने लगा, बेताब हो गए अल्लाह का नाम सुनकर, बेकरार हो गए। अब वो सुना करके चुप हो गया। कहा यार एक बार और सुना दो। कहा अगर अब दोबारा सुनोगे ना तो जो और बचा है तुम्हारे पास माल वो भी चाहिए हमें तो सुनाऊंगा। कहा चल वो भी ले लेना। दौलत की हैसियत क्या है, मेरे रब के नाम के आगे इस दौलत की हैसियत क्या है, ये इम्तिहान हो रहा है, वो भी ले ले, अब सुना दे। कहा ठीक है चलो। उसने सारी बकरियां सारे जानवर ले लिया, फिर एक बार सुनाया अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तराने इश्क जितनी बार सुनते जा रहे थे, हजरत इब्राहिम की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। अब वो सुनाकर फिर चुप हो गया, तो जाहिर सी बात है चुप ही हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि यार बड़ा अच्छा तूने तराना सुनाया, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम अब तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अब सुनाओगे तो क्या दोगे। कहा कुछ नहीं तुम्हारे पास। कहा हमारे पास कुछ तो नहीं है, लेकिन जो तूने बकरियां और जानवर लिया है इसका चराने के लिए कोई चरवाहा तो चाहिए, एक बार मेरे मौला का नाम और सुना दे, मैं सारी जिंदगी तेरा खादिम होकर तेरे बकरियों की निगरानी करता रहूंगा। एक बार सुना दे, एक बार सुना दे। मेरे अजीजों ये इम्तिहान था। फरिश्ते ने देख लिया, कहा इब्राहिम बकरियां लेना मकसूद ना था, आजमाइश थी तेरी, इम्तिहान था कि तू रब से मोहब्बत करता है कि अपने माल से मोहब्बत करता है। रब ने ये दिखा दिया कि मेरा खलील माल से नहीं, माल से ज्यादा अपने रब के नाम से मोहब्बत करता है, अपने रब के जिक्र से मोहब्बत करता, अपने मौला से मोहब्बत करता। यही इम्तिहान था। गर्ज की हजरत इब्राहिम अस्सलाम की जिंदगी में कई इम्तिहान आए और हर इम्तिहान में इब्राहिम अस्सलाम कामयाब और कामरान होते चले गए। मेरे अजीज़ों हम तो खैर दर हकीकत बात तो ये है ना कि इम्तिहान के लायक नहीं, हम इम्तिहान के लायक नहीं हैं। हमारी औकात ही क्या है कि हमारा अल्लाह इम्तिहान ले। हम तो खुद ही गंदे हैं, निकम्मे हैं, कमीने हैं, गुनाहगार हैं, जलील हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आजमाइश तो बहरहाल आती है, मुसीबतें तो आती हैं। कभी हमारे जान में मुसीबत आई, बीमार हो गए, कभी शदीद बीमार हो गए ना, ये तो होता है ना। और हमारी बीमारियां जो हमारे लिए आती हैं दर हकीकत हमारे गुनाहों के कफ़ारा बनने के लिए आती हैं, आती तो हैं। कभी माल पर मुसीबत आती है, कारोबार ठप हो गया, नहीं चल रहा है, नुकसान हो गया। कभी अहलो अयाल पर मुसीबत तो आती है ना, कभी औलाद को सख्त अजियत हो गई, बीमार हो गई। गर्ज की मेरे प्यारे अपनी जान पर, माल पर, औलाद पर, घर बार पर कभी भी मुसीबत आए ना, हजरत इब्राहिम की सीरत को याद कर लेना जो आज आपने सुना है, याद कर लेना। हम इस लायक नहीं कि हमारा मौला हमारा इम्तिहान ले, लेकिन याद कर लेना कि मुसीबत हम पर आई है तो अल्लाह ताला कोई खैर ही चाहता है। हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिबु मिन्हु, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे किसी मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। और रब ने फरमाया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। रब ने फरमाया हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल कम कर देंगे, कभी तुम्हारे जानों में कमी कर देंगे, तुम्हारे फलों को कम कर देंगे। आजमाइश होगी तरह तरह से। तो अगर कभी मुसीबत आए ना,
گھر بار میں آئیں، کاروبار میں آئیں، اپنی جان میں آئیں، اولاد میں آئیں، تو شکوہ نہ کرنا، بس خالی شکوہ نہ کرنا، رب سے کہنا میرے مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں۔ لیکن ہم چونکہ گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے خلیل نے دعا نہیں کی، کس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی مرضی کچھ اور ہو، میری مرضی کچھ اور ہو، لیکن مصیبت آنے پر مصیبت کو دور کرنے کی دعائیں کرنا، اللہ سے خیر چاہنا، عافیت چاہنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ہم دعا کریں، اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن کبھی شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا کہ مالک یہ کیا ہو گیا، ہم کتنی مصیبت۔ ویسے بعض لوگ ان کی عادت ہوتی ہے نا، ان سے کہا، ان سے کہا، ان سے کہا، ان سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے کہیں گے تو کوئی ہمارے مصیبت میں کمی نہیں کر سکتا، بلکہ جو صبر کا اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ ان مقدس سیرت کے لمحات کو یاد کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان کیسے لیا، کیسی مصیبت آئی ہے، اگر ہم پر تھوڑی بہت مصیبت آ جائے صبر کرے، اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہیں، اور بس یہی کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب ہمیں کافی ہے، اور وہی بہتری کا آثار ہے، اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی عادت بنائیں اور کہیں مالک جس میں تو راضی اس میں میں راضی، لیکن میرے رب ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں تو عافیت عطا فرما، بس ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت، ان کی مقدس سیرت سے اللہ تعالی ہمیں سبق سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے، بچوں کو بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، نظر اتارنے کا آسان وظیفہ۔ بچوں کو زیادہ، چونکہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں اور حرکت بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے، تو یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، نظر آپ بھی آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں، قرآنی وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، سکون سے بیٹھتے نہیں، یا ضد کر لیتے ہیں، بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، اول آخر 3 بار یا ایک بار درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ سورہ فلق، پہلے آپ سورہ فلق پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پھر سورہ ناس پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، دم کر دیں، پھر سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، دم کر دیں، 3 بار ایسے کر لے صبح شام۔ انشاءاللہ تعالی بچے جو ضد کرتے ہیں فضول اور جو نظر لگ جاتی ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ان کی یہ ضد کی تکلیف اور یہ نظر وغیرہ اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔